رضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت سے 4 مثالیں جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی، قیامت الدین پوچھا جائے گا، اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے، آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ، 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی۔ محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی۔ کیوں جی شہزاد بھائی؟ اللہ معافی دے آپا، اہل سنت دے اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج پہ ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں، یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں، الحمدللہ۔ لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے، کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل JPG آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے۔ عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہیں، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے؟
تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے. اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے, جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے, اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے, اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں, تو دلیل لے کے آ. دلیل کوئی نہیں, دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ, تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا, تو اس لیے مجھے اس کی ایسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں, میں حق یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہم السلام, تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا, ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا, اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے, وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابو بکر, بچوں میں علی, عورتوں میں ختیجہ, اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے, وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا, یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے, اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا, وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ